बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आ, सबसे पहले रिक्वेस्ट आपसे, तारिक मतीन 2.0 सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप लाइक नहीं करते हैं, नो इशू, आप डिसलाइक कीजिए। क्यों डिसलाइक करते हैं कमेंट में वो भी बताइए, ये ज़्यादा बड़ी हेल्प होगी। बट आपका लाइक करना, कमेंट करना, इंगेज करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन पर टैप करना और ऑल पे टैप करना, ये हमें हेल्प करता है। तो दिस हेल्प इज़ रियली रियली नीडेड टू अस। आई एम रियली सॉरी, कुछ गले का भी इशू है। तो अब इस वीडियो के मौज़ूआत पर बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट खबर से बात शुरू करते हैं। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब के नाइब, उनकी जमात में, उनके बाद उनके हायरार्की में सबसे ऊपर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने एक ऑडियो पैगाम के जरिए अपने कारकुनान को मैसेज दिया है कि तैयार रहो। माजरा क्या है? मौलाना फजलुर रहमान साहब का स्टेटमेंट जो फौजियों के हवाले से था, लश्कर की तैयारी के हवाले से था, और फिर उसमें उन्होंने कहा था कि अगर आप जान देते हैं तो आपको तनख्वाह मिलती है, आपने पेटी डाली, आपको तनख्वाह मिलती है, हमें तो नहीं मिलती। हमसे क्यों कहा जा रहा है कि लश्कर तैयार करें? अच्छा, उनकी जमात एक और बात कह रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि हमारा जो पूरा पैगाम है वो पूरा पैगाम देखिए। हमने ये भी तो कहा है कि आप हमारे भाई हैं, कलमा गो भाई हैं, हम आपके साथ हैं, अपनी जिम्मेदारी पे तवज्जो दें और हम आपके साथ हैं, वो ये भी कहते हैं। लेकिन वो ये कहते हैं कि ये जो हमारे साथ किया गया है कि अब मुसलसल हदफ तनकीद मौलाना फजलुर रहमान है, तो ये तनकीद उनको हर्ट कर रही है। ये जो तनकीद हो रही है, और सोशल मीडिया पे मुस्लिम लीग नून की शख्सियात, पीपल्स पार्टी की शख्सियात, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की शख्सियात, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, मरकज़ी मुस्लिम लीग, ये तमाम लोग जो बात कर रहे हैं तो ये हर्ट कर रही है। टेलीविज़न प्रोग्राम्स में मुसलसल इस पर बात हो रही है और कहा जा रहा है कि मुआफ़ी मांगें, अपने अल्फाज वापस लें। और मौलाना की जमात के लोग जो टेलीविज़न प्रोग्राम्स में आ रहे हैं, ख़ास तौर पर हाफिज़ हमदुल्ला साहब, वो तो फिर जवाब भी बाकायदा दे रहे हैं, और हाफिज़ हमदुल्ला साहब ऐसे जवाब दे रहे हैं कि वो जवाब मुसीबत बन रहा है। और ना सिर्फ ये कि जवाब मुसलसल देने, बल्कि टेम्परेचर, जिसे सब ये कह रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ गया है, अब मौलाना को माफ़ी मांगनी होगी। हाफिज़ साहब और मौलाना की जमात अपने हैशटैग के ज़रिए, सोशल मीडिया रिस्पॉन्स के ज़रिए, ज़ियाउर रहमान साहब के पैगामात के ज़रिए उसे और बढ़ा चुकी है। अब मैंने आपसे कहा कि तनकीद हर्ट कर रही है, ये जो मुसलसल बात हो रही है और मौलाना से मुआफ़ी का मुतालबा है, ये हर्ट तो कर रहा है मौलाना की जमात को। क्यों? अब्दुल गफूर हैदरी साहब का ऑडियो पैगाम आया, मैं अभी पैगाम भी आपको सुनवा देता हूँ। वो ये कहते हैं कारकुन तैयारी करें। मौलाना को मुसलसल तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, और वो कहते हैं कि ये तनकीद नहीं है, प्रोपेगेंडा है मौलाना के ख़िलाफ़ और कायदे मिल्लत इस्लामिया के ख़िलाफ़ ये प्रोपेगेंडा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद वो कहते हैं कि अब ये प्रोपेगेंडा बंद कर दिया जाए, यानी उनको हर्ट कर रहा है बार बार, तो कहते हैं इसको बंद कर दें, और अगर आप बंद नहीं करेंगे तो फिर हम कॉल देंगे। कॉल क्या देंगे? पूरे मुल्क से कारकुन आएंगे, GHQ, यानी उन्होंने कहा कि चारों सूबों से आएंगे, आज़ाद कश्मीर से आएंगे, इस्लामाबाद से आएंगे, GHQ पहुंचेंगे, और GHQ पहुंचकर हम पुरअमन धरना देंगे। फिर उन्होंने कहा कि तमाम सूबों की क़यादत, तमाम अज़ला की क़यादत तैयारी करे, कारकुनान को तैयार रहने का हुक्म दे, मरकज़ से इशारा होगा, यानी जो जमीयत की मेन लीडरशिप है, जमात उलमा इस्लाम की, वो पैगाम देगी, इशारा होगा, और फिर हम लाखों की तादाद में, उनका ये कहना है कि हम GHQ पहुंचेंगे लाखों की तादाद में, और वहाँ हम पुरअमन धरना देंगे। और फिर वो जो मौलाना फजल रहमान की जमात कहती है मुआफ़ी तुम मांगो, कामरान मुर्तज़ा साहब, हाफिज़ हमदुल्ला साहब, ज़ियाउर रहमान साहब, बाकी लोग जो इस वक्त मीडिया पर आकर इसका जवाब भी दे रहे हैं, डील भी कर रहे हैं, वो कहते हैं मुआफ़ी तो आप लोगों को मांगनी है। तो वो यहाँ ले जा चुके हैं, और GHQ के बाहर पुरअमन धरना होगा। हमारे यहाँ GHQ के बाहर इसमें क्या हुआ कि एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुजाहिरा किया, GHQ पहुँचे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं कि इमरान खान साहब को जिस तरह 9 मई को गिरफ्तार किया गया था, वो गिरफ्तारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने गैर कानूनी करार दी थी, उसका रिएक्शन था।
اور جی ایچ کیو کے باہر انہوں نے جو انسگنیا لگا ہوا ہے اس کو بھی ڈیمیج کیا، جو اندر کی پہلی چیک پوسٹ ہے وہاں تک بھی پہنچے، اور وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے جی ایچ کیو کے گیٹ پر حملہ کر دیا تھا۔ تو اس میں یہ پاکستان تحریک انصاف والے کہتے ہیں کہ لوگ بھی شامل ہوئے، دوسرا ان کو روکا کیوں نہیں گیا، یہ پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہے۔ مولانا صاحب کی جماعت کہتی ہے کہ ہم پرامن دھرنا دیں گے، جی ایچ کیو کے سامنے لاکھوں کی تعداد میں آئیں گے اور وہاں بیٹھ جائیں گے آ کر۔ تو اچھا، مولانا صاحب کی جماعت میں یہ صلاحیت ہے کہ اگر وہ آنا چاہیں گے لاکھوں کی تعداد میں تو آ جائیں گے۔ اب یہ جو ریپسٹ والا معاملہ ہے اور خیبر پختونخوا حکومت کے لیے بری خبر والا معاملہ، اس کی بات کرتے ہیں۔ عبدالغفور حیدری صاحب کی جو آڈیو، یہ جو پیغام ہے، یہ میں ویڈیو کے آخر میں پوسٹ بھی کر دوں گا۔ اب آپ دیکھیے کہ خیبر پختونخوا حکومت کے ساتھ کیا ہوا۔ سوات میں جھیل کا حادثہ ہوا، جھیل سیف اللہ میں کشتی الٹ گئی، 7 افراد جان سے گئے، اور وہ بھی ایک ریٹائرڈ آفیسر کی فیملی تھی۔ اب اس کی رپورٹ ہمارے سامنے آ گئی ہے۔ انکوائری رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کشتی چلانے والے کے پاس این او سی نہیں تھا، یہ وہاں کی انتظامیہ کی غفلت ہے۔ حادثے کی شکار کشتی میں کوئی چپو بھی نہیں تھا، اگین یہ بھی غفلت ہے، یعنی مسلسل غفلت کی نشاندہی ہے۔ 1 جولائی کو جھیل سیف اللہ میں کشتی الٹ گئی، 7 افراد جان سے گئے۔ جھیل میں دوران سفر کشتی کا جنریٹر بند ہو گیا تھا۔ سیکرٹری بین الصوبائی رابطہ محمد ایاز کی سربراہی میں قائم انکوائری کمیٹی نے رپورٹ صوبائی حکومت کو دے دی ہے، اور کہا گیا ہے کہ پولیس، پی ڈی ایم اے، ریسکیو 1122 اور ٹورزم اتھارٹی کو ذمہ داری نبھانے میں ہم نے ناکام دیکھا۔ یہ بھی خیبر پختونخوا حکومت کو اس میں چارج شیٹ کیا گیا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں تمام کشتیوں کی لازمی رجسٹریشن کروانے اور لائف جیکٹس کی موجودگی یقینی بنانے کی اب ہم سفارش کرتے ہیں۔ صوبائی حکومت کو بھیجی گئی رپورٹ کے حوالے سے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ واقعے کے دن ٹورزم پولیس کے 37 میں سے 17 اہلکار چھٹی پر تھے، 37 میں سے 17 اہلکار چھٹی پر تھے۔ ریسکیو کی ایمبولینس واقعے کی جگہ تک پہنچنے اور واپس آنے کے دوران 2 مرتبہ خراب ہوئی۔ اور سوات میں دفعہ 144 کے تحت غیر قانونی بوٹنگ اور نہانے پر پابندی تھی، لیکن پولیس عمل درآمد کروانے میں ناکام ہوئی۔ مسلسل ان کی ناکامی نظر آ رہی ہے۔ پولیس نے ایف آئی آرز تیرنے کے خلاف درج کی، لیکن کشتی رانی کے خلاف مقدمات قائم نہیں کیے۔ انکوائری کمیٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ جھیل سیف اللہ میں حادثے کے وقت پانی کا ریلا تیزی سے آیا اور سیاحوں سمیت کشتی کو بہا کر لے گیا۔ کشتی ملاح کے مطابق ان کو تیرنا آتا تھا، چھلانگ لگا کر جان بچائی۔ تو اس سے پہلے بھی ایک بڑا واقعہ ہوا تھا سوات میں، وہ خاندان دریا کے درمیان جو ٹیلے تھے ان پر پہنچ گیا تھا، پھر پیچھے کلاؤڈ برسٹ ہوا، بہت تیز پانی آیا اور وہ بہہ گئے، جان سے گئے۔ تو بہت خوفناک حادثہ تھا۔ تو اب لیول آف پریپریشن یہ بہت بہتر ہونا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ بہت ہی انفارچونیٹ ہے کہ یہ سچویشن ہوئی ہے۔ اور دوسرا، اس ویڈیو کی آخری چیز، راچ ڈیل گرومنگ گینگ، اس کے جو سرغنہ ہے شبیر احمد، اس کی ملک بدری، اس کو برطانیہ سے نکالنے کا معاملہ، پاکستان اور برطانیہ کے درمیان اس وقت جو ڈسپیوٹ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، اور یہ ڈپلومیٹک ڈسپیوٹ ہے۔ برطانیہ کیا کہہ رہا ہے؟ برطانیہ کہہ رہا ہے کہ یہ ریپسٹ جو ہمارے ہاں بہت خوفناک مجرم ہے، ہماری پریکٹس ہے، ہم بہت خوفناک، بہت خطرناک مجرم کو واپس اس کے ملک میں بھیج دیتے ہیں، تو اب اس کو واپس اپنے ملک میں پاکستان لے لے۔ پاکستانی اتھارٹیز نے کیا کیا ہے؟ پاکستانی اتھارٹیز نے کہا ہے ہم نہیں لیتے، اس لیے کہ یہ ہمارا پاکستانی نژاد لیکن برطانوی شہری ہے، تو یہ آپ کا شہری ہے، یہ آپ کا انٹرنل میٹر ہے، آپ اس سے نپٹیں، آپ اس کو سزا دیتے ہیں، آپ اس کو چھوڑتے ہیں، یہ سزا مکمل کر چکا، آپ اس کو واپس جیل میں ڈالتے ہیں، یہ آپ کا انٹرنل میٹر ہے، اس کو ہم پر مت تھوپیے۔ یہ پاکستان نے بات کی ہے۔ اور ہوا کیا ہے دیکھیے، برطانیہ کے ہوم سیکرٹری ان کا یہ کہنا ہے کہ شبیر احمد کو واپس نہیں لیا گیا تو پاکستان پر ویزا پابندیاں عائد کی جا سکتی ہیں۔ برطانوی پارلیمنٹ کی خارجہ کمیٹی میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ برطانوی حکومت شبیر احمد کو ملک سے نکالنے کے لیے تمام ممکنہ آپشنز پر غور کرے گی۔ ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو، نمیبیا اور انگولا پر ویزا پابندیاں لگا کر ناکام پناہ گزینوں کو واپس لینے پر مجبور کیا گیا تھا، تو یہ پاکستان کو مجبور کر سکتے ہیں۔
شبیر احمد کو برطانیہ میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، ان کا کہنا ہے۔ پاکستان کے ساتھ یہ ہم معاملہ اٹھا چکے، آئندہ بھی اٹھاتے رہیں گے۔ پاکستان کا دفتر خارجہ کہتا ہے آپ کا شہری آپ کے ملک میں جرم کرتا ہے، سزا پاتا ہے، جیل جاتا ہے، سزا مکمل کرتا ہے، باہر آتا ہے، اس کو ایک شہری کے حقوق دینے ہیں، ایک مجرم کے سزا مکمل ہو جانے کے بعد معاملات کے تحت دیکھنا ہے، آپ کو اس کو مزید سزا دینی ہے، اس کو سوسائٹی میں کسی اور طریقے سے سزا دینی ہے، آپ کا معاملہ ہے، یہ آپ کا شہری ہے، آپ ہم پہ کیوں تھوپ رہے ہیں، یہ آپ کا اندرونی معاملہ ہے۔ اور پاکستان کے دفتر خارجہ نے کہا کہ حکومت پاکستان کا شبیر احمد کی رہائی، اس کے ساتھ روا قانونی سلوک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ میڈیا پر ایسی خبریں رپورٹ ہوئی تھیں کہ ابتدا میں پاکستان کے آفیشلز نے، اور اس کی کہیں بھی باضابطہ تصدیق نہیں ہے لیکن میڈیا پر ایسی خبریں رپورٹ ہوئی تھیں، پاکستان کے آفیشلز نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، ہمارے کچھ ایسے لوگ جو ہمیں مطلوب ہیں وہ آپ کی سرزمین پر موجود ہیں، انہیں دے دیں، ساتھ میں اس کو بھی لے لیتے ہیں۔ تو کہا گیا کہ یہ ٹھیک ہے، پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ لوگوں کو یا پاکستان تحریک انصاف کے لیے ہمدردی رکھنے والوں کو، اور ان کے ساتھ ساتھ ایسے لوگوں کو جو پاکستان میں اس رجیم کو، اس حکومت کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، ان کو حکومت پاکستان واپس لینا چاہتی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا، میری ماہرین قانون سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، پاکستان جب یہ فارملی ڈیمانڈ کرے گا تو ہم ایک مصدقہ خبر پر بات کر رہے ہوں گے، لیکن ہائپوتھیٹیکلی اگر یہ بات کی جا رہی ہے کہ پاکستان یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، شبیر احمد بھی دے دو اور یہ 10 لوگ ہیں یہ بھی دے دو، تو ہمیں یہ چاہیے، تو کیا یہ ہو سکتا ہے؟ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ نہیں ہو سکتا۔ پاکستان کی حکومت اس سے پہلے الطاف حسین صاحب کو مانگ چکی ہے، نواز شریف صاحب کو مانگ چکی ہے، اسحاق ڈار صاحب کو مانگ چکی ہے، دیگر لوگوں کو مانگ چکی ہے، لیکن برطانیہ یہ کام نہیں کرتا، تو اب بھی یہ کام برطانیہ کرے بہت ہی مشکل ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ جاتے جاتے آپ مولانا عبدالغفور حیدری نے اپنے کارکنان سے کیا کہا ہے ذرا سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک بھر کے جماعتی کارکن متوجہ ہوں، آج ایک اہم پیغام دینا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ اگر قائد ملت اسلامیہ کے خلاف بلا وجہ پروپیگنڈا بند نہ ہوا تو GHQ کے سامنے دھرنا دیں گے۔ اس سلسلے میں چاروں صوبوں کی قیادت بشمول آزاد کشمیر و گلگت بلتستان سب اس پیغام کو نوٹ کرے اور تمام کارکنوں کو، ہر صوبائی جماعت اپنے صوبے کے کارکنوں کو تیار رکھیں۔ جب مرکز کی طرف سے اشارہ مل جائے گا تو انشاءاللہ العظیم لاکھوں کی تعداد میں آپ کو یہاں جمع ہوں گے اور پرامن طریقے سے GHQ کے سامنے دھرنا دیں گے۔